ڈاکٹر صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ جب عرفہ کا روزہ رکھنے کی بات آتی ہے تو دو نقطۂ نظر ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک یہ کہ ہم سعودیہ کے حساب سے جس دن یوم عرفہ ہے اس دن روزہ رکھیں گے، اور دوسرا یہ کہ ہم اپنے ملک کے حساب سے دیکھیں گے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پہلی بات یہ ہے شیخ صاحب کہ یوم عرفہ کا روزہ رکھنا بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑی سعادت ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس دن کے روزے کی وجہ سے مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے گناہ مٹا دیں گے، ختم کر دیں گے۔ تو بڑی بدنصیبی ہوگی اتنا زیادہ اجر و ثواب سن لینے کے باوجود انسان اس دن روزہ نہ رکھے۔ اس لیے پورے گھر کو اس دن روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ روزہ سعودیہ کے مطابق رکھا جائے یا اپنے ملک کی رؤیت کے مطابق رکھا جائے، تو میں یہ رائے رکھتا ہوں کہ روزہ اپنے ملک کی 9 تاریخ کو رکھا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اعتبار اپنے اپنے چاند کا ہوتا ہے۔ روزہ رکھنے میں اور روزے ترک کرنے میں اعتبار اپنے ملک کے چاند کا ہوتا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ سعودیہ کے چاند کے مطابق روزہ رکھا جائے تو بہت سے مسائل کھڑے ہو جائیں گے۔ نمبر 1، جب سعودیہ میں 9 تاریخ کا روزہ ہوتا ہے اس دن کئی ممالک میں عید ہوتی ہے، تو وہ کیسے 9 تاریخ کا روزہ رکھ سکیں گے؟ جبکہ دین اسلام صرف مکہ والوں کے لیے نہیں، پوری دنیا کے لیے انٹرنیشنل دین ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ گزارش ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ سعودیہ کے مطابق یوم عرفات کا روزہ رکھا جائے گا، تو سعودیہ میں روزہ کب ہوتا ہے؟ آج ہمیں جدید وسائل کی وجہ سے اطلاع مل جاتی ہے۔ 100 سال پیچھے چلے جائیں، نبی علیہ السلام کے زمانے سے لے کے 400 سال تک پاکستان کے لوگوں کو، انڈیا کے لوگوں کو علم نہیں ہوتا تھا کہ سعودیہ میں یوم عرفات کب ہے، 9 تاریخ کب ہے۔ تو اس زمانے میں ان احادیث کے اوپر عمل کیسے ہوتا رہا؟ اپنے اپنے ملک کی رؤیت کے مطابق۔ تو جو دین اس زمانے میں تھا وہی دین آج ہے۔ تیسرے نمبر پہ گزارش یہ ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ روزہ رکھنا چاہیے یوم عرفات کے مطابق، جبکہ حاجی لوگ یوم عرفات میں ہوتے ہیں، تو پھر سحری اور افطاری کا اہتمام بھی ان کے مطابق کرنا چاہیے، جبکہ اس کا قائل کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اور پھر شیخ صاحب ایک بات اور ہے کہ میرے ناقص علم کے مطابق مکہ اور مدینہ کی رؤیت میں بھی کبھی فرق ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حج کیا تو 9 تاریخ کس دن تھی؟ جمعہ کے دن، اور آپ فوت ہوئے ہیں کس دن؟ سوموار کو۔ اب سوموار کو کیا 12 تاریخ تھی؟ کئی ایک لوگ کہتے ہیں کہ 12 تاریخ ہونا ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر آپ وہ حدیث ذہن میں رکھیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یوم عرفات آپ کے زمانے میں جمعہ کے دن تھا، اور ساتھ ہی یہ حدیث ذہن میں رکھیں کہ آپ جب فوت ہوئے تو وہ سوموار تھا، تو پھر یہ کہنا کہ آپ کی فوتگی کا دن 12 ربیع الاول تھا، یہ بہت ناممکن سی بات ہے۔ آپ حساب جیسے بھی لگائیں، ہر مہینے کو 30 کا کر لیں، یا 29 کا کر لیں، یا کسی کو 30 کا کر لیں، کسی کو 29 کا کر لیں، 12 تاریخ ممکن نہیں ہے۔ جبکہ مشہور و معروف قول کیا ہے؟ 12 تاریخ کا۔ تو اس کا جواب علماء کرام نے یہ دیا ہے کہ مکہ اور مدینہ کی رؤیت میں فرق تھا۔ تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں تھے تو 9 تاریخ جمعہ کا دن تھا مکہ کی رؤیت کے مطابق، اور جب مدینہ میں آپ فوت ہوئے ہیں سوموار کو، تو سوموار والا دن 12 ربیع الاول تھا مدینہ کی رؤیت کے مطابق۔ تو پھر وہ اشکال زائل ہو جائے گا جو پیدا کیا گیا تھا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے زمانے میں جب 9 تاریخ کا روزہ رکھتے ہوں گے، کیا مکہ کی رؤیت کا اعتبار کرتے ہوں گے یا مدینہ کی رؤیت کا؟
ظاہر مدینہ کی رویت کا اعتبار کرتے ہوں گے، تو اس لیے مدینہ کی رویت کا اعتبار آپ نے کیا، تو ہم بھی 9 تاریخ کا روزہ رکھیں گے اور اپنے ملک کی رویت کا اعتبار کریں گے۔ ہم اس بات کے مکلف نہیں ہیں کہ اس معاملے میں یہ دیکھا جائے کہ حاجی کب ٹھہرتے ہیں میدان عرفات میں۔ یوم عرفات کا آپ نے نام لیا، لیکن اس سے مراد کیا ہے؟ 9 تاریخ۔ کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ دلیل وہ شواہد اور قرائن ہیں جو بھی میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔